بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. FM 88.6 کی محرم الحرام کے سلسلے میں خصوصی ٹرانسمیشن صدائے حسین کے سلسلے میں ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرا نام میثم عباس ہے اور آج ہمارے ساتھ جو ذاکرہ میرے ساتھ موجود ہیں سیدہ وقار فاطمہ نقوی صاحبہ، جو آج ہم سے گفتگو کرنے آئی ہیں آیا درود کے اوپر. جی وقار فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی الحمد للہ، شکر پروردگار. گفتگو کو اگر میں شروعات کروں وقار فاطمہ صاحبہ، تو سورہ احزاب آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس آیت میں پروردگار عالم اب ہم بنین و انسان سے جو گفتگو کر رہے ہیں کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیا پیغام ہمیں اس آیت کے ذریعے دیا جا رہا ہے، اگر آپ اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع گفتگو آیہ درود سورہ احزاب آیت نمبر 56. کائنات کا بنانے والا پروردگار ہم سے مخاطب ہے. شکر پروردگار، جتنا شکر ادا کیا جائے کائنات کے بنانے والے پروردگار کا کم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی بہترین سی مختصر سی عبادت سے نواز دیا، اور اس میں کائنات کا بنانے والا پروردگار ہم سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ، یعنی کہ جو خود لائق عبادت پروردگار ہے، وہ درود بھیج رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر یہ کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والوں، بس تم بھی اس طرح درود بھیجو جس طرح درود بھیجنے کا حق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں تو درود اور اس کی عبادت میں بندوں کا شامل ہونا، بھلا ہم کیسے اس عبادت میں اس پاک پروردگار کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں؟ یہی درود محمد والے محمد بھیج کر، کیونکہ خود پروردگار یہ حکم دے رہا ہے. ویسے تو نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، کائنات کے بنانے والے نے اپنے لیے ہر عبادت کو مخصوص کیا ہوا ہے. وہ ہے ہی لائق عبادت. جتنی اس کی عبادت کی جائے، جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. لیکن خود پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس عبادت میں شریک ہوں جو لائق عبادت پروردگار ہے، اور پھر وہ بندوں کو حکم دے رہا ہے. تو جب پروردگار کا حکم ہے تو ہمارے پر واجب ہے، اور بالکل ہمیں اسی طرح عبادت میں شامل رہنا چاہیے، اور خود پروردگار بھی ہمارے ساتھ اس عبادت میں شریک ہے. جی بہت خوب وقار فاطمہ. جیسے پروردگار ہمیں اس عبادت میں خود سے شامل ہونے کا ایک شرف بخش رہا ہے کہ جو وہ عبادت کر رہا ہے اس میں بندہ بھی شامل ہو جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے. تو میں چاہوں گا آپ سے کہ آپ باقاعدہ اپنی خطاب کا، اپنی مجلس کا آغاز کیجیے. شکریہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا وذنوبنا وعلوبنا وحبیبنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، والصلاة والسلام علی سید الوصیین وامام المتقین، مولانا علی بن ابی طالب، اسد اللہ غالب، غالب لکل غالب، مطلوب کل طالب، وامیر المؤمنین، وعلی مشکوۃ النبوۃ والشمس الرسالة الصدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وعلی سبطین الرحمۃ سیدی شباب اہل الجنة الحسن والحسین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین.
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. کائنات کا بنانے والا پروردگار، خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ پروردگار براہ راست ہم سے مخاطب ہے، مسلمانوں سے، کافروں سے مخاطب نہیں ہے، مشرکوں سے مخاطب نہیں ہے، مسلمانوں سے مخاطب، کائنات کا بنانے والا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے۔ تعریف اس پاک پروردگار عالم کی، لیکن مولا کائنات علی بن ابی طالب خطبہ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی زبانوں کی رسائی پروردگار کی تعریف تک ہے ہی نہیں۔ حمد و ثنا ہم کائنات کے بنانے والے پروردگار کی بیان ہی نہیں کر سکتے۔ وہ کائنات کا بنانے والا پروردگار جو خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں، درخت بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں، اور پستی سے لے کر بلندی تک، اور بلندی سے لے کر پستی تک کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کے آگے سر بسجود نہ ہو۔ وہ کائنات کا بنانے والا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، ہم سے مخاطب ہے، کہہ رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اتنا بہترین کلمہ کائنات کے بنانے والی، ایسا پروردگار عالم کا کلام ہے جتنا پڑھو دل آپ کا شاد رہے۔ ایسی عبادت، کتنا شکر پروردگار عالم کا ادا کیا جائے کہ اس نے اتنی مختصر اور اتنی بہترین جامع عبادت سے ہمیں نواز دیا۔ بے شک۔ پروردگار آج کل کیا کر رہا ہے؟ سوال ہے، ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ خود پروردگار جواب دے رہا ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ کائنات کا بنانے والا پروردگار ہاتھ نہیں رکھتا، پیر نہیں رکھتا، جسم نہیں رکھتا، نور ہی نور ہے، لیکن درود بھیج رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حق یہ ہے کہ جب بھی درود پڑھا جائے تو آدھا درود نہ پڑھا جائے، صرف نبی پر درود نہ بھیجا جائے بلکہ ان کی آل پر بھی درود بھیجا جائے۔ اتنا بہترین تحفہ کیوں نہ چاہے کائنات کا بنانے والا پروردگار ان ہستیوں کو، کیوں نہ محبت کرے۔ خود کائنات کا بنانے والا پروردگار جو لائق عبادت ہے ہمارے ساتھ اس عبادت میں شریک ہو جاتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ درود پڑھیں، پروردگار عالم نے کوئی عبادت بے اجر رکھی ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں خود پروردگار آپ کے ساتھ شامل ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ درود بھیجا نبی پر، پروردگار عالم اپنے فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے، کہہ رہا ہے بھائی اب تم 70 مرتبہ درود بھیجو سبحان اللہ۔ اس بندے پر کہ جس نے ایک مرتبہ درود بھیجا میرے نبی کی محبت میں اس پر۔ اب ملائکہ درود بھیجتے ہیں 70 مرتبہ۔ جب وہ 70 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو پروردگار کہتا ہے اب تم ہٹ جاؤ، اب میں اس شخص پر 700 مرتبہ درود بھیجوں گا۔ سبحان اللہ۔ پروردگار اس شخص پر 700 مرتبہ درود بھیج رہا ہے جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا شان ہے، بہت اجر ہے، چاہتا ہی بہت ہے پروردگار، کیوں نہ چاہے۔ وہ خود حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے پروردگار میں نے زمین بنائی ان 5 تن کی محبت میں، میں نے آسمان بنایا ان 5 تن کی محبت میں، میں نے دریا رواں کیے
ان 5 تن کی محبت میں، میں نے سمندروں میں کشتیاں چلائیں ان 5 تن کی محبت میں، سورج بنایا ان 5 تن کی محبت میں، آسمان بنایا ان 5 تن کی محبت میں۔ اگر یہ 5 تن نہ ہوتے تو میں کائنات ہی خلق نہ کرتا۔ جب کچھ نہیں تھا، ایک نور پروردگار تھا اور ایک نور محمد والی محمد تھا، تو اس وقت محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جب آپ کو کسی سے محبت ملے گی تو آپ خود بخود اسے محبت دیں گے، اور اس وقت میں یہ ہستیاں پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس و تحلیل میں مشغول رہتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور پروردگار عالم کو جب اس نے یہ چاہت دیکھی، یہ محبت دیکھی، تو پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو چاہا، اتنا چاہا کہ کائنات کا بنانے والا پروردگار خود رب العالمین ہے، لیکن اس نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ کتنا چاہتا ہے کائنات کا بنانے والا پروردگار اپنے حبیب کو، کیوں نہ چاہے؟ یہ ہستیاں چاہتی ہی پروردگار کو اتنا ہے، اتنا اللہ سے محبت کری، اتنا تقرب کا درجہ حاصل کیا، اتنا پروردگار سے محبت میں آگے بڑھے، تقرب کا درجہ ایسا حاصل کیا کہ کوئی مظہر العجائب نہیں سوائے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے، کوئی مظہر العجائب نہیں۔ اور مظہر العجائب کسے کہا جاتا ہے؟ نہ سمجھ میں آنے والا، کہ جس کے لیے کہا گیا رسول کی آغوش میں، سب کا سنا ہوا ہے، جب مولائے کائنات آئے ولادت کے 3 دن بعد، بچے نے آنکھیں کھولی ہیں، رسول کا چہرہ دیکھا، زیارت کی، اور پھر لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ بتائیے بچہ کس پر گیا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ رسول کے لیے جبرائیل امین نازل ہو گئے وحی لے کر، اور کہا کہ پروردگار عالم بعد درود و سلام کے، پروردگار تو درود و سلام بھیج رہا ہے ان ہستیوں پر، کہا کہ بعد درود و سلام کے پروردگار کہہ رہا ہے میرے حبیب گھبراتے کیوں ہیں؟ کہہ دیجئے اس کی آنکھیں عین اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ہاتھ ید اللہ، اس کے کان اذن اللہ، اس کی زبان لسان اللہ، اس کا چہرہ وجہ اللہ، یہ پورا کا پورا مشیت اللہ ہے، مشیت اللہ۔ گھبراتے کیوں ہیں؟ اور جیسا جیسا وحی نازل ہوئی، یہ وہ رسول ہے جو بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتے۔ تو ایک مرتبہ جب رسول کہہ چکے، ایک لمحے کو خیال آیا میں نے مانگا تھا، میرا مددگار ہے، میرا گواہ ہے، میرا جانشین بن کر آیا ہے، ایسا نہ ہو پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ فوراً کہنے لگے اے علی تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا دوست میرا دوست ہے، اور تمہارا دشمن میرا دشمن ہے۔ کیوں نہ چاہے پروردگار ان ہستیوں کو؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے محبت ہی ایسی کی، تقرب کا درجہ ایسا حاصل کیا، کوئی مظہر العجائب نہیں، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین، عالم کا مطلب پتہ ہے؟ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، عالم کے معنی نہیں ملے، عالم سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ کیا میں جس حصے میں ہوں، کیا صرف پاکستان کے حصے میں، یا خالی ایک ملک کو میں عالم کہہ سکتی ہوں؟ عالم سمجھ میں نہیں آئے گا، 7 آسمان چلے جائیں، میں تصور نہیں کر سکتی پروردگار نے کیا کیا خلق کیا ہے، میری سوچ نہیں جا سکتی، یہ ہے عالم۔ زمین کے طبقات میں چلے جائیں، میں سوچ نہیں سکتی کہ پروردگار نے کتنے طبقات خلق کیے ہیں۔ تو جب ہم سوچ نہیں سکتے، ہماری سمجھ، ہماری سوچ اس حد تک نہیں جا سکتی، وہ ہے عالم۔ پروردگار جب سے رب ہے، رب العالمین ہے، اور اپنے حبیب کو اتنا چاہا کہ جب سے وہ پروردگار رب العالمین ہے، عالمین کا رب، پالنے والا، اس وقت سے اس کا حبیب رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ اب پروردگار اس نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ خود اور اس کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں،
اب کہہ رہا ہے مخاطب ہو کر پروردگار، یعنی کہ نماز اپنی جگہ تھی، روزہ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، وہ ساری عبادتیں پروردگار کے لیے مخصوص، لیکن ایک ایسی عبادت کہ جس میں خود پروردگار آپ کے ساتھ شامل ہے، اس عبادت کے لیے پروردگار یہ کہہ رہا ہے میں تو یہ عبادت کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی، میرے ملائکہ بھی یہ عبادت کرتے ہیں۔ اے ایمان لانے والوں، اب آ جائیے ایمان لانے والوں کی طرف۔ پروردگار کس طرح متوجہ کر رہا ہے اپنے بندوں کو، اپنے مومنوں سے مخاطب ہے، ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والوں، پس اب تم بھی ان سے محبت کرو اور اس طرح درود بھیجو کہ جس طرح درود بھیجنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیا شان ہے، اس طرح درود، ہم تو وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک پروردگار عالم نے تو کائنات خلق کر دی ان کی محبت میں، پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا دیا، اتنا چاہتا ہے پروردگار، ہم کس طرح حق ادا کریں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں پروردگار اپنی اور اہل بیت کی محبت اس طرح ہمارے دل میں ڈال دے جس طرح محبت کرنے کا حق ہے، سبحان اللہ۔ اور جب اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے گا تو پروردگار عالم جب شرف قبولیت کی منزل پر آتا ہے تو کسی کو حجر اسود بنا دیتا ہے اور کسی کو مقام ابراہیم بنا دیتا ہے۔ حجر اسود جنت میں رہنے والا پتھر تھا، اور مقام ابراہیم کے بارے میں بھی سب کو پتہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ کسی اونچے اور بھاری مقام پہ چڑھنے کی یا کسی اونچی چیز پر چڑھنے کی ضرورت پیش آ گئی، تب تاکہ خانہ کعبہ کی مزید تعمیر کی جا سکے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے ایک اونچا اور بھاری پتھر اٹھا کر لائے اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم، پروردگار خلیل خدا جیسے ہی قدم رکھے مقام ابراہیم بن گیا۔ پروردگار عالم نے اس پتھر کو نام دے دیا، معمولی سی چیز ہے، ادنا سی چیز ہے، بے جان ہے، لوگوں کی ٹھوکروں میں آنے والا، لیکن جیسے ہی خلیل خدا کے قدم اس پتھر مبارک پر پڑھے، پتھر مقام ابراہیم بن گئے۔ اب اس پتھر نے بارگاہ رب العزت میں، تفسیر قرآن ہے، بارگاہ رب العزت میں دعا کی، کہنے لگا پروردگار چند ساتھ کے لیے مجھ میں موم کی سی خاصیت پیدا کر دے تاکہ میں تیرے خلیل کے قدموں کے نشانوں کو اپنے سینے پہ محفوظ کر لوں۔ بس ایک مرتبہ پروردگار عالم نے اس پتھر کی خلیل نوازی دیکھی، اپنے نبی کا ایسا چہنے والا والا و شیفتہ دیکھا اور عطا کی منزل پر پہنچ گیا۔ جب کائنات کا بنانے والا پروردگار عطا کی منزل پر پہنچ جائے تو تھوڑا تھوڑی عطا کرتا ہے، بے بہا عطا کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے سب سے پہلے اس پتھر کو اپنے گھر خانہ کعبہ میں جگہ دی، مقام ابراہیم کا اسے نام دیا، اور بس نہیں ہوئی کائنات کا بنانے والا پروردگار حکم دے رہا ہے اپنے حاجیوں کو اب جب بھی خانہ کعبہ میں میری عبادت کے لیے میرے گھر میں آنا تو اس پتھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ضرور پڑھنا۔ کیا شان ہے پروردگار، عطا کی منزل پر جب پہنچتا ہے تو تھوڑا عطا نہیں کرتا، بے بہا عطا کرتا، یعنی کہ کسی پتھر کو مقام ابراہیم بنا دیا، خلیل نوازی دیکھی تو، اپنے نبی کا والا و شیفتہ دیکھا تو، اور
کسی پتھر کو کائنات کا بنانے والا پروردگار حجر اسود بنا دیتا ہے. اور کس طرح بناتا ہے؟ اب یہ پتھر ہے، جنت میں تھا، حضرت آدم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، تسبیح و تقدیس و تحلیل پروردگار میں مشغول رہتے تھے. جب آدم علیہ السلام کو جنت سے ہٹایا گیا، یہ پتھر رونے لگا. پتھر ہے، بے جان چیز ہے، لیکن رونے لگا. اور وہ جو بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا، کائنات کا بنانے والا پروردگار، ذرے ذرے سے، کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر، پتھر سے سوال ہو رہا ہے. تفسیر میں آیا ہے پروردگار نے پتھر سے سوال کیا، بھائی کیا سبب ہے جو رو رہے ہو؟ کہتا ہے پروردگار مجھ پر بیٹھ کر تیرا ذکر کرنے والا تو یہاں سے جا رہا ہے، اب میں تیری تسبیح و تقدیس و تحلیل کس سے سنوں گا؟ کائنات کا بنانے والا پروردگار ایک مرتبہ عطا کی منزل پر پہنچا. اس نے اس پتھر کی خلیل نوازی دیکھی، نبی کی محبت کا والا و شیفتہ دیکھا، ایسا عاشق دیکھا کہ جو آنسو بہا رہا ہے اپنے نبی سے جدا ہونے پر. تو ایک مرتبہ پروردگار عالم نے اس پتھر کو آدم علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا، اور پھر اپنے حاجیوں کو حکم دے رہا ہے اپنے گھر میں جگہ دے کر. اس پتھر کو صرف بھیجا نہیں ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ، اپنے گھر خانہ کعبہ میں جگہ دی، اور پھر اپنے حاجیوں کو حکم دے رہا ہے کہ اب جب بھی میرے گھر میں میری عبادت کے لیے آنا، اس پتھر حجر اسود پر بوسہ ضرور دینا. ایک رکن بھی کم نہیں ہونا چاہیے آپ کی عبادت میں. ادنا سی چیز، بے جان سی چیز پروردگار پر جب عطا کی منزل پر آتا ہے تو کسی پتھر کو مقام ابراہیم، کسی پتھر کو حجر اسود بنا دیتا ہے. بس نہیں کیا، کہا جب بھی آنا اس پتھر حجر اسود پر بوسہ ضرور دینا. سبحان اللہ. تو پھر اس شخصیت کو آگے چل کر کہ جو پروردگار کے گھر میں مولود کعبہ بننے والا ہے، جو پروردگار کو پہلے سے ہی چاہتا ہے، تسبیح و تقدیس و تحلیل میں مشغول رہتا ہے، اسے کیوں نہ اپنے گھر میں جگہ دیتا، اسے کیوں نہ اتنے عظیم القابات سے نوازتا. بہت چاہتا ہے کائنات کا بنانے والا پروردگار ان ہستیوں کو اور اپنے حبیب کو بہت چاہتا ہے. ہم بیان نہیں کر سکتے چاہت کا تقاضا کیا ہے، محبت کا تقاضا کیا ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا چلنا بھی اچھا لگتا ہے، اس کا اٹھنا بھی اچھا لگتا ہے، اس کا بیٹھنا بھی اچھا لگتا ہے، اس کا مسکرانا بھی اچھا لگتا ہے، اس کی ہر ادا پہ پیار آتا ہے. یہ ہے محبت کا تقاضا. دور کیوں جائیں، ماں سے پوچھتے ہیں. ماں جب بچہ آغوش مادر میں آتا ہے تو ماں کو، دوسروں کو بھی بچے کے اوپر پیار آتا ہے، تو ماں تو پھر ماں ہے، اس کے اندر ممتا ہے، بہت چاہتی ہے. بہت بچہ جیسا بھی ہو ماں کو بہت پیارا لگتا ہے. بچہ چلنے لگتا ہے بہت پیارا لگتا ہے. ماشاء اللہ دیکھو میرا بچہ چلنے لگا، بچہ بولنے لگا، ماشاء اللہ ماں سب سے زیادہ صدقے واری جاتی ہے. اور جو کائنات کا بنانے والا پروردگار اپنے حبیب سے محبت کر رہا ہے تو وہ اس کی تعریفیں کیوں نہ کرے، اپنے حبیب کی تعریفیں کیوں نہ کرے، وہ کیوں نہ اس کے اوپر درود و سلام بھیجے. صحیح. بہت چاہتا ہے. حبیب نے تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹی کے گھر آئے ہیں، نہ اپنا گھر ہے نہ اپنی چادر ہے، بیٹی کے گھر آئے ہیں، واقعہ سب کا سنا ہوا ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے چادر کو اوڑھا ہے، 5 تن اس چادر کے نیچے جمع ہوئے، اور ایک مرتبہ ایسا نور ساتے ہوا کہ عرش والے ہل گئے اور کہنے لگے پروردگار یہ کیسا نور ہے جو زمین سے آسمان کی طرف ساتے ہو رہا. ایک مرتبہ
रिवायत कह रही है, कहा तुम नहीं जानते, हम फातिमतु व अबूहा व बालूहा व बनूहा, तुम नहीं जानते ये फातिमा के बाबा हैं, ये फातिमा के शौहर नामदार हैं, ये फातिमा के दोनों फर्जंद हैं। कितना चाहता है कायनात का बनाने वाला। कभी यासीन कह रहा है, कभी मुजम्मिल कह रहा है, कभी मुदस्सिर कह रहा है, कभी ताहा। परवरदिगार कुरान में कसीदे पढ़ रहा है अपने हबीब के। जितनी मोहब्बत की जाए कम है। हमारी जिंदगियां कुर्बान, बेशक क्या शान है। अजर क्या दे रहा है। जो एक पत्थर को हजर असवद बना दे अजर के तौर पे, जो एक पत्थर को मुकाम इब्राहीम बना दे, अगर वो अशरफुल मखलूक़ात को अजर देगा तो क्या देगा। सोचने की बात है। यानी कि अगर हमारी आँखों से ये हिजाबात हटा दिए जाएं तो एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरेगा कि हम दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद का कलमा अपनी ज़ुबान से गाफिल हो जाएं, जारी ना करें। ऐसा हो नहीं सकता अगर ये पर्दे हमारी आंखों से हट जाएं। कहते हैं कि परवरदिगार आलम ने एक मलक बनाया है, नशेमन उसका शाखे तूबा है। अब मुझे उस मलक को पहचानना है कि वो मलक कितना बड़ा होगा, कैसा होगा। बनी नो इंसान के लिए परवरदिगार आलम ने बसूरत मोर मिसाल दी। वो मलक ऐसा बनाया है बसूरत मोर। नशेमन उसका क्या है, शाखे तूबा। जानना ये है कि तूबा का दरख्त कितना बड़ा है। मैंने तारीख का मुताला किया, मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे मिला कि शाखे तूबा, तूबा का जो दरख्त है उसका जो तना है 700 साल की राह के बराबर है। 700 साल की राह के बराबर, ये मैंने तारीख में पढ़ा। अब जिसका तना 700 साल की राह के बराबर, यानी कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकती कितना बड़ा। 700 साल की राह के बराबर जिसका तना हो, वो दरख्त क्या होगा, उसकी शाख कितनी बड़ी होगी, और उस पे बैठने वाला मलक कितना बड़ा होगा। अब मैं उसके परों का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि कितने बड़े होंगे। उस मलक का काम क्या है, जब भी कोई दुरूद भेजता है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अहले ज़मीन से, तो परवरदिगार आलम उस मलक को हुक्म देता है कि जाओ मुश्क अंबर के दरिया में गोता लगाओ अब, और अपने परों को झाड़ते जाओ। जब वो अपने परों को झाड़ता है तो मुझे नहीं पता वो कितना बड़ा मलक है, मुझे नहीं पता उसके पर कितने बड़े हैं, मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती, तसव्वुर नहीं कर सकती। इतने मलक, जितने कतरे उसके परों में से झड़ते जाते हैं, उतने मलक कायनात का बनाने वाला परवरदिगार उस शख्स के लिए खल्क कर देता है कि जिसने एक मर्तबा दरूद पढ़ा मोहम्मद वाली। इतने मलक, और वो क़यामत तक के लिए उस शख्स के लिए तस्बीह व तक़दीस व तहलील में मशगूल रहते हैं, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। ये दरूद, इतना अज्र, ऐसी अजीम इबादत कि अगर ये हिजाबात हट जाएं तो एक लम्हे के लिए भी हम इस इबादत से गाफिल ना हो। इतना चाहता है, सिर्फ अपने हबीब को नहीं चाहता, जो उसके हबीब से मोहब्बत करते हैं उन्हें भी कितना नवाजने वाला है, कितना चाहता है परवरदिगार। जो एक पत्थर को अजर अजीम अता कर दे, वह अशरफुल मखलूक़ात को क्यों ना अता करेगा। कहते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स ऐसा है, बहुत गुनाहगार है, बहुत गुनाहगार है। यानी कि इतना गुनाहगार, मैं अपने मौजू को समेटती हूँ जल्दी जल्दी, कि उसको अहले ज़मीन ने ठुकरा दिया, और ठुकराने के बाद मर गया वो, तो उसकी नमाज जनाजा से इनकार कर दिया। नहीं भाई, इतना गुनाहगार शख्स है, इतना गुनाहगार शख्स है, इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे।
وہ رحمان، وہ رحیم، بے شک، کائنات کا بنانے والا پروردگار اپنے نبی کلیم اللہ کو مخاطب کر رہا ہے. اچھا، پروردگار اپنے ہر نبی سے بڑے لاڈ اٹھاتا ہے، اپنے ہر نبی کے لاڈ اٹھاتا ہے، اور ہر نبی پروردگار عالم کا بڑا لاڈلا ہے. موسیٰ علیہ السلام کتنے لاڈلے ہیں. پروردگار عالم سے بات کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور لاڈ کیا اٹھائے؟ لاڈ یہ اٹھا رہا ہے کہ جب فرعون، سارا لشکر فرعون کا، ساری حکومت فرعون کی، چند گنتی کے مسلمان ہوئے، اور وہ جو چند گنتی کے مسلمان ہوئے، ان گنتی کے مسلمانوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام پریشان. ایک مرتبہ پریشانی کے عالم میں سوچنے لگے ان کو روٹی کی بھی ضرورت پڑے گی، میں کہاں سے لا کے دوں گا، ساری حکومت تو فرعون کی. فرعون کی ہے. پروردگار لاڈ اٹھا رہا ہے. اپنے نبی سے یہ نہیں کہا کہ آپ روٹیاں بنائیے، کاش کیجئے، کھیتی باڑی کیجئے، گندم اگائیے، چکی پیسیں، آٹا بنائیے، پھر روٹیاں بنائیے. کہہ رہے موسیٰ پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہارے لیے من و سلوا بھیج دیں گے. کلیم اللہ، یہ شخص مر گیا ہے، حکم آ رہا ہے جائیے، فلاں شخص فلاں جگہ پہ انتقال کر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ غسل و کفن آپ کو کرنا ہے. نبی ہیں، حیران ہو گئے، یا اللہ آپ نے مجھے حکم دیا، اتنا گناہ گار شخص ہے، اہل زمین اس کی نماز جنازہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا غسل و کفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں. میں نے اگر یہ عمل انجام دیا تو وہ تو معاف ہو جائے گا. کہا موسیٰ آپ سے پہلے ہی ہم نے، آپ کے کہنے سے پہلے ہی ہم نے اس کو معاف کر دیا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے. وہ رحمان، وہ رحیم، ہم نے اسے معاف کر دیا. یا اللہ ایسی کون سی نیکی تھی اس کی؟ کہا اے موسیٰ اس نے توریت میں ایک دفعہ میرے حبیب کا نام دیکھا تو اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت جاگ اٹھی، اور اس نے کچھ محبت کے کلمات ادا کیے. اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کے تمام گناہ بخش دیے اپنی حبیب کے صدقے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کائنات کا بنانے والا اتنا چاہتا ہے اپنے حبیب کو، اور انسان کو کیا کچھ عطا کر دیتا ہے. ایک گناہ گار کی مغفرت بھی کر سکتا ہے. ویسے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں، جو حکم پروردگار ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، ایسے عمل انجام نہ دیں کہ جس سے رب راضی نہ رہے. ہمیں ہر صورت اپنے پروردگار کو راضی رکھنا ہے، اور ان ہستیوں سے بھی محبت کرنی ہے، اور جس طرح پروردگار عالم نے ان پر درود و سلام کا حکم دیا ہے اس طرح درود و سلام جاری رکھنا ہے. بہت چاہتا ہے کائنات کا بنانے والا پروردگار. موضوع کو سمیٹتے ہیں. ایسا ذکر ہے کہ جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، جتنا ذکر کیا جائے کم ہے. جب گناہ گار کے گناہ بخش دے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل سے بغض، حسد جیسی بیماریوں میں ہم سب مبتلا ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان سے نجات کے لیے جب ہم گرفتار ہو جائیں ان پریشانیوں میں تو بآواز بلند درود بھیجنا چاہیے ہمیں. اور بآواز بلند جتنا ہم درود بھیجتے رہیں گے تو پروردگار عالم آپ کے دلوں کی سیاہی کو نور میں تبدیل کر دے گا، اور آپ کو ان بیماریوں سے نجات دے دے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر حاجت روا ہو، آپ درود بھیجتے رہیں محمد والے محمد پر. یعنی کہ آپ پھنس گئے ہیں، ایسی پریشانیوں میں پھنس گئے ہیں کہ جہاں سے آپ نکل ہی نہیں سکتے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس طرح درود کا سیلاب لے آئیں کہ وہ پریشانیاں مٹ جائیں. آپ کو لگے گا، آپ کر کے دیکھ لیں کہ گویا کبھی وہ پریشانی آپ پہ آئی ہی نہیں تھی. یہ برکتیں ہیں درود محمد والے محمد کی. موضوع بہت ہے. عزاداری کے دن شروع ہو گئے اور ہم ہیں عزادار. عزادار کیا ہوتا ہے؟
عزادار وہ ہوتا ہے جو سچا ہو، جو ایماندار ہو، جو باکردار ہو، صادق ہو، امین ہو، وہ ہوتا ہے عزادار۔ بہادر ہو، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر ادا کرتا ہو، وہ ہوتا ہے عزادار۔ اصل میں سب کچھ چھوڑ دیجئے، عزادار ہوتا ہے ذمہ دار۔ اگر آپ ذمہ دار نہیں ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو ہونا ہے ذمہ دار، پھر بنیں گے آپ عزادار۔ پروردگار نے جن ہستیوں کو اتنا چاہا، جن کے اتنے فضائل بیان کیے، قرآن جگہ جگہ قصیدے پڑھ رہا ہے، ان کے اوپر کسی اور نے نہیں، مسلمانوں نے ایسے مظالم ڈھائے جن کو بیان کرنے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ سلام بر محرم، سلام بر حسین، حسین کی چاہنے والی بیٹی پر سلام، حسین کی چاہنے والی بہن پر سلام، کڑیل جوان علی اکبر کے کلیجے پر سلام اور حسین کے صبر پر سلام۔ عزاداران امام حسین کی بیٹی جناب صغرا، وقت ایسا آ چکا ہے، سب کو سنا ہوا ہے کہ میرے امام کو خط پہ خط لکھ کر مجبور کیا گیا کہ یا امام ہمیں آپ کی بیعت کی ضرورت ہے، دھوکے سے بلایا ہے۔ اور امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیا جب ان کی کوئی خبر نہ آئی، تو بہت مختصر کہ امام نے بالآخر مدینے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب مدینے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو ایک مرتبہ اماں کی لحد پر آئے، اور ماں کی لحد پر حسین مظلوم آخری رخصت لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو کس طرح تاریخ کہتی ہے، راوی کہتا ہے کہ اس طرح کہ جس طرح 6 ماہ کا بچہ گھٹنیوں کے بل چل کر اپنی ماں کی آغوش میں جاتا ہے، اس طرح حسین مظلوم آخری رخصت کے لیے اپنی ماں کی لحد پہ آئے ہیں۔ اور ایک راوی کہتا ہے کہ بالکل اس طرح کہ جس طرح کڑیل جوان بیٹا برچی کا پھل کھائے تپتی ریت پر زمین کربلا پر پڑا ہوا تھا، تو حسین مظلوم کبھی گرتے تھے، کبھی سنبھلتے تھے اور صدا کو بلند کرتے تھے، بیٹا علی اکبر تم کہاں ہو؟ بیٹا علی اکبر مجھے آواز دو کہ باپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ عزاداروں بالکل اسی طرح اپنی ماں سے آخری رخصت لی ہے اور صدا کو بلند کیا، اماں حسین کا آخری سلام قبول۔ بس عزاداران امام ایک مرتبہ جناب عباس کو بلایا، اور جناب عباس کو بلانے کے بعد کہا کہ اے عباس، ان بچوں کے نام لکھنا شروع کرو جو ہمارے ساتھ کربلا جا رہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے بچوں کے نام لکھنے شروع کیے۔ جب صغرا کا نام آیا تو بس عزاداران امام اس وقت میں امام حسین نے صدا کو بلند کیا، کہا اماں میں صغرا کو چھوڑے جا رہا ہوں، وعدہ طفلی نبھانے جا رہا ہوں، دعا کیجیے گا کہ حسین وعدہ طفلی وفا کر سکے۔ اماں یہ صغرا آپ کی ہم شکل ہے، میری بیٹی بیمار ہے، میں صغرا کو نہیں لے جا سکتا۔ بس عزاداران امام حکم امام ہے، صغرا کو چارپائی پہ بٹھایا جائے اور ہر بی بی سے کہا جائے کہ صغرا کو ودا کرے۔ ہر بی بی عزاداران مظلوم کربلا جناب صغرا سے ودا ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ ہر بی بی بچی کو گلے لگاتی ہے، ماتھے کو بوسہ دیتی جاتی ہے اور ودا کرتی جاتی ہے۔ بس ایک مرتبہ عزاداروں جناب زینب جناب صغرا سے ملاقات کرتی ہیں، اور جیسے ہی بچی کو گلے سے لگا کر ماتھے کو بوسہ دے کر خدا حافظ کہا، عزاداروں بچی نے پھوپھی اماں کا دامن تھام لیا، اور دامن کو تھامنے کے بعد صدا کو بلند کیا، اماں پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے کہ آج کے بعد میرے بابا واپس نہیں آئیں گے۔ پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے کہ آج کے بعد میرا بھیا علی اکبر نہیں واپس آئے گا۔ عزاداروں جناب زینب نے ایک مرتبہ بچی سے کہا
کہ بیٹا اس بات کا علم صرف مجھے اور حسین کو ہے. بیٹا آپ کو اس بات کا علم کس طرح ہے؟ بس عزاداران ایمان، ایک مرتبہ بچی نے کہا اماں مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے اماں. میں نے دیکھا آدھی شب کو ایک نور کی سواری آسمان سے اتری اور اس میں سے ایک بی بی نقاب پوش ظاہر ہوئیں اور انہوں نے زمین پر بیٹھ کر خاک کو اپنے سر پر ڈالنا شروع کر دیا اور گریا کر کے صدا کو بلند کیا کہ ہائے حسین، یہ ماں تجھے کہاں کہاں روئے گی، تجھے کربلا میں روئے گی یا تجھے کوفہ و شام کے بازاروں میں روئے گی. بس عزاداروں ایک مرتبہ جناب زینب نے بہت مختصر جناب زینب نے دعا مانگ کے اٹھیے گا، پروردگار معرفت عطا کرے، اپنی دعاؤں کو برطرف کیجیے، معرفت حسین معرفت عزاداری ضرور مانگیے گا. بس عزادارہ نے امام ایک مرتبہ امام حسین کو بلوایا اور ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے بھائی سے کہا اگر صغرا کو اس وجہ سے نہیں لے جاتے کہ صغرا بیمار ہے تو بہن ذمہ داری لیتی ہے، یہ بہن ذمہ داری لیتی ہے کہ میں صغرا کا خیال رکھوں گی، میں اس کی تیمارداری کروں گی، آپ اجازت دے دیجیے. بس عزادارہ نے امام ایک مرتبہ امام مظلوم کے صبر پر سلام کہا بہن حسین کی مجبوری کو سمجھنا. کہا بھیا کیسی مجبوری ہے؟ کہا عزادارہ نے امام ایک مرتبہ میرے امام کے صبر پر سلام، میرے مولا نے ارشاد فرمایا بہن ہر بچہ یا تو شبیہ رسول ہے یا شبیہ علی یا تو شبیہ امیر المؤمنین ہے. بس عزادارہ نے امام لیکن صغرا میری اماں کی شبیہ ہے، جناب سیدہ کی شبیہ ہے. اے بہن زینب یہ بھائی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری ماں کی شبیہ کو بازاروں میں پھرایا جائے. بس عزادارہ نے امام بہت مختصر، سب کو معلوم ہے کہ یہ کاروان بغیر صغرا کے چلا نہیں معلوم کہ امام حسین کے لیے صغرا کو چھوڑنا آسان تھا یا سکینہ کو لے جانا آسان تھا، نہیں معلوم کہ صغرا کو چھوڑنا زیادہ مصیبت تھا یا سکینہ کو لے جانا زیادہ قیامت تھا. بس عزاداروں بہت مختصر یہ کاروان ایک مرتبہ کربلا پہنچا تھا، عاشور کا سورج نمودار ہوا اور اس وقت میں عزاداروں تیر و تبر چلے. ایک کڑیل جوان امام حسین کا عزاداروں کہتے ہیں زیارت نہیہ میں کہ سب سے پہلا شہید کڑیل جوان علی اکبر تھا اور وہ امام حسین کا سہارا جوان بیٹا. عزادارہ نے امام جس وقت میں برچھی کا پھل کھائے کربلا کی زمین پر علی اکبر تھے، نہیں معلوم کس طرح امام حسین علی اکبر کے قریب پہنچے اور اس وقت میں امام حسین نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا آخری وصیت ہو تو بیان کرو. کہا بابا صغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ تمہیں لینے ضرور آؤں گا، لیکن بابا صغرا سے وعدہ وفا نہ کر سکا. بس عزادارہ نے امام ایک مرتبہ کہا صغرا کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں. امام وقت نے ہاتھ کو بلند کیا، کہا بیٹا دیکھو. کہا بابا ویران حویلی نظر آتی ہے لیکن صغرا نظر نہیں آتی. کہا بیٹا اب دیکھو. کہا بابا نانا کا روضہ خالی نظر آتا ہے لیکن صغرا نظر نہیں آتی. کہا بیٹا اب دیکھو. کہا بابا ہاتھ کو ہٹا لیجئے، بابا دیکھا نہیں جاتا. بابا جہاں صغرا کو حویلی کے در پہ چھوڑ کے آیا تھا صغرا آج بھی وہاں میرے قدموں کے نشانوں کو بوسہ دیتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے بھیا علی اکبر بھیا مجھے کب لینے آؤ گے. اعلیٰ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یہ تھی ہمارے ساتھ سیدہ وقار فاطمہ نقوی صاحبہ جو FM 88.6 کی محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن صدائے حسین کے سلسلے میں اپنی گفتگو کا اور مولائے پاک کے اوپر اور آیہ درود کے حوالے سے جو گفتگو تھی اس پر سیر ہاسی روشنی ڈالی. آپ کا میزبان میثم عباس اجازت چاہے گا. ہماری نشریات کا سلسلہ جاری رہے گا. اسی سلسلے میں صدائے حسین کے ایک اور معزز مہمان اور
ذاکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.